یقیناً جناب، نعمان نے جلدی سے ہاں میں ہاں ملائی۔ ایسے مناظر واقعی بے حد تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ پھر آپ جیسے شخص کا متاثر ہونا یوں بھی ضروری ہے کہ آپ کو عوام سے بے پناہ محبت ہے۔ خیر، نیاز مچوری نے ایک طویل سانس لے کر کہا، اب میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس سلسلے میں دارا سے بھی بات کی تھی۔ دارا؟ وحید نے چونک کر دہرایا۔ پولیس چیف دارا شکوہ؟ نیاز نے وضاحت کی اور ہنس پڑا۔ معاف کرنا، وہ میرا بے تکلف دوست ہے، اس لیے میں روانی میں کہہ گیا۔ بہرحال اس نے بھی میرے خیال کی تائید کی ہے، ایسا ہی ہوا ہوگا جیسے میں نے ابھی تم دونوں کو بتایا ہے۔ فرمائیے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ دونوں بیک وقت بولے۔ اس مقتول کے بارے میں، وہ ابھی زندہ ہے جناب، وحید جلدی سے بولا۔ ایک لمحے کے لیے نیاز مچوری کی حالت دیگرگوں محسوس ہوئی، لیکن فوراً ہی اس نے خود کو سنبھال لیا۔ مگر جناب، اس کی حالت بے حد نازک ہے، وہ کسی بھی لمحے مر سکتا ہے، بلکہ ممکن ہے کہ اب تک وہ موت کے منہ میں پہنچ چکا ہو۔ نعمان نے کہا، آپ دونوں اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں، وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ مگر یہ سب کچھ آج رات تک معلوم ہو جائے تو اس حادثے کی حقیقی وجہ آسانی سے معلوم ہو جائے گی۔ اس شخص کا پس منظر معلوم کرنا ضروری ہے۔ ہم نے ضابطے کے مطابق تفتیش شروع کر دی ہے، وحید نے کہا، مگر میں اس کام کو اپنے طور پر اور غیر معمولی انداز میں کروانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ حادثہ مجھ سے بھی منسوب کیا جا سکتا ہے۔ میں عوام میں اپنی قدر و منزلت کو متاثر نہیں کرنا چاہتا۔ تمہیں اپنے فرائض کی بجاوری کے ساتھ ساتھ چونکہ زیادہ محنت سے کام کرنا ہے، اس لیے میں معقول معاوضہ دوں گا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے جناب، نعمان جلدی سے بولا۔ یہ تو ہمارا… نیاز مچوری نے ایک کارڈ نکال کر میز پر پھینک دیا اور پھر دراز سے 2 گڈیاں نکالی۔ بڑے نوٹوں کی گڈیاں تھیں۔ انہیں اٹھانے کا اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا، جیسے ہی کوئی کارآمد بات معلوم ہو فوراً مجھے اس کی اطلاع دی جائے۔ آخری جملہ کہنے کا انداز ایسا تھا کہ اب وہ مزید گفتگو کرنے کی بجائے تخلیہ چاہتا ہے۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے، نوٹوں کی گڈیاں اٹھائیں اور اسلام کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے باہر آ گئے۔ جہاں باوردی ملازم موجود تھا وہ انہیں لے کر لفٹ کی طرف بڑھ گیا اور پھر لفٹ میں انہیں رخصت کر کے تیزی سے اسٹڈی میں آ گیا۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ باوردی ملازم غالباً نیاز مچوری کا منہ چڑھا تھا۔ اس نے اندر آتے ہی کہا، انہیں رقم دینے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو یوں بھی تو بگایا جا سکتا تھا۔ تم نہیں جانتے، نیاز نے مسکرا کر کہا اور دوبارہ شاعری کا مجموعہ اٹھا کر اس کی ورق گردانی کرنے لگا۔ دراصل میں تھوڑا سا خوف زدہ ہو گیا ہوں۔ آپ کو خوف زدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آخر وہ شخص کہاں سے ٹپک پڑا تھا؟ کیا؟ باوردی ملازم نے حیرت سے کہا۔ وہ نیاز مچوری سے خاصا بے تکلف معلوم ہوتا تھا۔ غالباً اس کی حیثیت عام ملازم سے کچھ زیادہ ہی تھی۔ کچھ نہیں، میرے لیے ایک جام تیار کر لاؤ۔ لیکن ڈاکٹر نے تو… بحث نہ کرو، تم جانتے ہو کہ اس وقت مجھے ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے باس، ٹبلر نما شخص نے مسکرا کر کہا۔ ٹبلر کے جاتے ہی نیاز مچوری کرسی سے اٹھا اور کھڑکی کے پاس آ گیا اور کھڑکی کا پردہ ہٹا دیا۔ پھر وہ بالکنی میں آ گیا۔ شام کا دھندلیکا چھا رہا تھا اور نیچے، بہت نیچے، شہر کی روشنیاں جلمل کرنے لگی تھی۔ یہ اپارٹمنٹ اس نے اتنی بلندی پر خاص طور سے بنوایا تھا جہاں نہ تو شہر کا دھواں پہنچتا تھا اور نہ ہی شور سنائی دیتا تھا اور نہ ہی بچوں پر گرجتی برستی ماؤں کی آوازیں یہاں تک پہنچتی تھی۔ وہ بالکنی سے روشنیوں کا نظارہ کرتے کرتے ماضی کے اندھیروں میں کھو گیا۔ اب اس کی ماں زندہ نہیں تھی، لیکن جب وہ راتوں کو اس کی خواب گاہ میں آتی تھی تو اس کا نیند میں ڈوبا ہوا ذہن جنجنا اٹھتا تھا، کیونکہ اس کی ماں بڑھاپے میں قدم رکھنے کے باوجود خود کو جوان سمجھتی تھی۔ وہ اس کے بالوں کو پیار سے سنوارتی اور پھر خواب گاہ سے نکل جاتی۔ یہ ان کا بہت پرانا معمول تھا۔ ان دنوں وہ 2 کمرے کے گھر میں اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ دوسرا کمرہ اس کی ماں کی تحویل میں تھا، جہاں سے وہ کسی مرد کی آوازیں سنتا رہتا اور ہر رات نئے ہی مرد کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرایا کرتی تھی۔ ان دنوں بھی وہ سب سے اوپر والی منزل پر رہتا تھا، کیونکہ بالائی منزل سماج میں سب سے نچلے درجے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کی ماں ایک طوائف تھی، لیکن وہ اپنے بیٹے کو اسکول بھیجتی تھی اور اسے ایک بڑا آدمی بنانا چاہتی تھی۔ وہ بڑا آدمی بن گیا، اتنا بڑا کہ ملک کے سارے ہی آدمی اس سے بہت نیچے رہ گئے، لیکن اسے اس حیثیت کا مالک دیکھنے کی خواہش مند اس کی بیوہ ماں زندہ نہیں تھی۔ اسے زندہ ہونا بھی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ نیاز مچوری کسی ایسی عورت کا بیٹا کہلوانا ہرگز پسند نہ کرتا جو جسم دے کر کے زندگی گزارا کرتی تھی۔ اسے وہ وقت آج بھی یاد تھا جب اسکول کے لڑکے اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ایک روز کسی لڑکے نے اس کی ماں کے حوالے سے مذاق کیا تھا تو اس روز ایک سنسان گلی میں نیاز نے اس کی خوب مرمت کی تھی۔ پھر وہ دن جب اس کی ماں تکیے کے نیچے اپنا پرس بھول گئی تھی۔ اس پرس میں کئی چھوٹے بڑے نوٹ تھے۔ اس نے تمام نوٹ نکال لیے اور گھر سے فرار ہو گیا۔ اس کے بعد وہ کبھی اپنے گھر واپس نہیں گیا۔ کافی عرصے بعد اخبار میں ایک خبر شائع ہوئی تھی جس کے مطابق ایک نشے باز نے اس کی ماں کو قتل کر دیا تھا۔ جتنی رقم لے کر وہ گھر سے بھاگا تھا
وہ 2 ہفتے میں ختم ہو گئی۔ نیاز نے آوارہ گردی شروع کر دی۔ ایک روز وہ کوئی چیز کھاتا ہوا فٹ پاتھ پر چلا جا رہا تھا کہ اچانک ایک عمارت کی اوٹ سے نکلتا ہوا بھاری بھرکم آدمی اسے ٹکرا گیا۔ نتیجتاً وہ چیز نیاز کے ہاتھ سے گر گئی۔ اس کی عمر 14 سال تھی، لیکن اسے اتنا غصہ آیا کہ وہ اس شخص سے بھڑ گیا، لیکن اسے 2 مکوں سے زیادہ ہاتھ چلانے کی حسرت ہی رہی۔ کرانڈیل شخص کا ایک ہی گھوسا اسے زمین پر پہنچا گیا تھا۔ بے ہوش ہو کر گرنے کے بعد اسے کتنی دیر بعد ہوش آیا یہ تو اسے معلوم نہیں تھا، لیکن اس نے خود کو ایک آرام دہ بستر پر پایا تھا۔ ادھیڑ عمر کی ایک عورت اس پر جھکی ہوئی تھی۔ اس عورت نے بے شمار زیورات پہن رکھے تھے۔ لڑکے، تم اس واقعے کا تذکرہ کسی سے نہیں کرو گے، عورت نے کہا۔ اس نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا۔ کمرے میں کئی حسین لڑکیاں موجود تھیں۔ وہ باری باری سب کو دیکھنے کے بعد اسی عورت کی طرف متوجہ ہوا اور بولا، میرا اس دنیا میں کون ہے جس سے میں تذکرہ کروں گا؟ جس موٹے شخص سے وہ ٹکرایا تھا وہ کسی لڑکی کو اغوا کر کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ رہا تھا کہ نیاز سے ٹکرا گیا۔ وہ یہی سمجھا کہ نیاز نے انہیں لڑکی کو اغوا کرتے دیکھ لیا تھا، پھر وہ اسے اٹھا لایا تھا، اور وہ عورت اسی سلسلے میں اس سے بات چیت کر رہی تھی۔ عورت نے اس سے حالات معلوم کرنے کے بعد اسے اپنے ہی پاس رکھ لیا۔ وہ جسم فروش لڑکیوں کا اڈا چلاتی تھی اور اسے ایک ایسے لڑکی کی ضرورت بھی تھی جو لڑکیوں کے لیے پیغام رسانی کا کام انجام دے سکے۔ نیاز جوان تھا اور عورتوں سے بات چیت کرنے اور انہیں خوش رکھنے کے فن سے خوب واقف تھا، اس لیے جلد ہی وہ تمام لڑکیوں میں مقبول ہو گیا اور یوں وہ شہر کے سب سے زیادہ فیشنیبل علاقے میں رہنے لگا۔ کچھ عرصے بعد اسے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہ جس شخص سے ٹکرایا تھا وہ در حقیقت مجرموں کے ایک زیر زمین گروہ کا باز تھا۔ وہ ذہین تھا۔ اس نے جس ماحول میں قیام کیا وہاں کے ایک ایک ذرے سے واقفیت حاصل کرنا اس کا مشغلہ تھا۔ جس شخص سے ٹکرا کر وہ اس اڈے پر پہنچا تھا اس کا نام لوبان تھا۔ لوبان بھی اسے پسند کرنے لگا اور وہ اکثر اسے انعام و اکرام بٹورتا رہتا تھا۔ اسے اپنی مقتول ماں سے صرف ایک ہی چیز ورثے میں ملی تھی، وہ یہ ایک خواہش جس کے مطابق اسے بہت بڑا آدمی بننا تھا۔ اسے گاہکوں سے جو کچھ بھی ملتا وہ انہی چھوٹی چھوٹی رقموں کو بہت سنبھال کر رکھتا تھا، لیکن کافی عرصے بعد جب اس نے تمام جمع پونجی دیکھی تو ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اس طرح تو وہ کبھی بڑا آدمی نہیں بن سکتا تھا۔ یہ بات اس کے ذہن میں بیٹھ گئی کہ جس کے پاس جتنی زیادہ دولت ہوگی وہ اتنا ہی بڑا آدمی ہوگا، اور وہ زیادہ دولت حاصل کرنے کے منصوبے بنانے لگا۔ اب تک اسے معلوم ہو چکا تھا کہ گروہ کا باز لوبان کافی دولت مند آدمی ہے۔ وہ اکثر لوٹ مار کر کے بڑی بڑی رقمیں حاصل کرتا تھا، اس لیے نیاز نے سوچا کہ اسے لوبان ہی پر ہاتھ صاف کرنا چاہیے۔ وہ موقع کی تلاش میں رہا، لوبان کی سرگرمیوں پر گہری نگاہ رکھتا تھا۔ ایک سرد شام وہ موقع ہاتھ آ گیا جس کی اسے ایک عرصے سے خواہش تھی۔ لوبان ایک واردات کے بعد اپنے ساتھیوں کو رخصت کر کے چلا جا رہا تھا کہ وہ اس کا پیچھا کرنے لگا۔ پھر ایک ویران جگہ اس نے چاقو کے پیدر پہ وار کر کے لوبان کو قتل کر دیا۔ اس کے پاس کافی زیادہ رقم تھی۔ رقم لے کر وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ اب اسے واپس جانے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ اس رقم سے وہ اپنی نئی زندگی کا آغاز کر سکتا تھا۔ اس نے نئے کپڑے خریدے اور ایک معزز عورت سے شادی کر لی جسے پہلے ہی سال ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ نیاز نے جزیرہ فردوس کے دارالحکومت میں کاروبار شروع کیا تو یہ محض دکھانے کا کاروبار تھا۔ در پردہ وہ کرائے کا قاتل تھا۔ اس کا معاوضہ ملک کے تمام قاتلوں سے زیادہ تھا۔ معاوضے پر قتل کرتے کرتے اسے احساس ہوا کہ عورتوں میں زندگی گزارنے کے باوجود وہ ان سے پوری طرح واقف نہیں ہو سکا تھا۔ اس کی بیوی بے وفا نکلی۔ تب اس نے زندگی کا پہلا ایسا قتل کیا جس کا معاوضہ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنی بیٹی نیلم سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اس لیے اسے لے کر وہ فرار ہو گیا اور کافی عرصے تک دارالحکومت میں کہیں نظر نہ آیا۔ پھر ایک طویل مدت بعد وہ نیاز مچوری بن کر واپس آیا تو اس کے پاس بے پناہ دولت تھی۔ جلد ہی وہ ایک سیاسی جماعت میں شامل ہو گیا اور اس کی سماجی حیثیت بڑھتی چلی گئی، حتیٰ کہ وہ آج کا نیاز مچوری بن گیا جس کی طرف آنکھ اٹھا کر کسی کو دیکھنے کی جرت بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں بغیر معاوضے کے 2 قتل کیے تھے، ایک اپنی بے وفا بیوی کا خون اور دوسرا اس پراسرار شخص کا جسے اس نے فردوسی ٹاورز نامی عمارت سے نیچے پھینک دیا تھا۔ یہ قتل اس نے اپنی زندگی بچانے کے لیے کیا تھا۔ گزشتہ سال بھی اس نے ایک شخص کو موت کے گھاٹ اتروا دیا تھا، وہ بھی شاید اسی شخص کے گروہ سے تعلق رکھتا تھا جس کی موت آج کچھ دیر قبل اس کے ہاتھوں واقع ہوئی تھی۔ نہ جانے یہ کون لوگ تھے اور کیوں اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے تھے۔ وہ ان سے خوف زدہ رہنے لگا تھا۔ اپنی موجودہ حیثیت برقرار رکھنے کے لیے وہ بے حد محتاط زندگی گزار رہا تھا، لیکن یہ لوگ اس کی خفیہ سرگرمیوں کا کھوج لگا کر اسے ایک بار پھر وہیں پہنچا دینا چاہتے تھے جہاں سے وہ چلا تھا۔ وہ دیر تک بالکنی میں کھڑا ان پراسرار آدمیوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ اب تک وہ 3 جام پی چکا تھا اور ابھی اس نے 4تھے جام کے لیے اپنے ملازم سے کہا تھا۔ دارالحکومت کے سب سے بڑے ہسپتال شیرازی ہسپتال کی استقبالیہ کلرک نے اس وجیحہ مرد کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔
کتنی مستانہ چال تھی اس شخص کی، جسم کا ہر حصہ بڑی ہم آہنگی سے متحرک تھا۔ وہ یہ سوچے بغیر نہ رہ سکی کہ اس قسم کے مرد کی رفاقت کیسی قیامتیں برپا کرتی ہوگی۔ قریب آ کر وہ رک گیا، پھر اس نے دونوں کوہنیاں کاؤنٹر پر ٹکا دی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر یوں مسکرایا جیسے اسے احساس جمال کے ساتھ ساتھ اپنی ذات پر بے پناہ اعتماد بھی ہو رہا ہو۔ کیا میں آپ کو تھوڑی سی زحمت دے سکتا ہوں؟ اس نے کہا تو وہ اس کے لہجے کی مٹھاس اور نغمگی میں کھو گئی۔ فرمائیے، وہ بجتی چلی گئی۔ میں ایک بیمہ کمپنی کا سراغ رساں ہوں، وجیہہ شخص نے کہا، اور اس وقت ایک بڑی مشکل میں گرفتار ہوں۔ استقبالیہ کلرک کی دھڑکنیں اس کے قرب سے اتنی تیز ہو چکی تھی کہ وہ یہ سوچے بغیر نہ رہ سکی اس مرد کے لیے وہ سب کچھ کر گزرنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے بے ترتیب دھڑکنوں پر قابو پا کر پوچھا۔ ہماری کمپنی نے ایک عمارت کا بیمہ کیا تھا، لیکن آج اس عمارت میں ایک حادثہ پیش آ گیا۔ ایک شخص اس کی 8ویں منزل سے گر پڑا تھا۔ او، فردوسی ٹاورز کا زخمی؟ ہاں وہی، نوجوان نے مسکرا کر کہا۔ اسے پرائیویٹ وارڈ میں رکھا گیا ہے، کمرہ نمبر 411، لیکن اس کی حالت اتنی نازک ہے کہ کوئی بھی اس سے نہیں مل سکتا۔ اگر تم چاہو تو میں آسانی سے مل سکتا ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرایا تو کلرک کی دھڑکنیں ایک بار پھر بے قابو ہو گئی۔ مجھے افسوس ہے، لڑکی نے گھبرا کر کہا۔ اس مریض سے ملاقات کے لیے آپ کو کافی دیر انتظار کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ تمہارے چاہنے کے باوجود اگر میں نے آپ کو اندر جانے دیا تب بھی آپ اس سے نہیں مل سکتے۔ وہ کیوں؟ اس کمرے کے سامنے ایک مسلح پولیس مین موجود ہے۔ اوہ، نوجوان کچھ مایوس نظر آنے لگا۔ ٹھیک ہے، تب تو واقعی مجبوری ہے۔ میرا خیال ہے مجھے مایوس واپس جانا پڑے گا۔ جبکہ اس نے ایسی نظروں سے لڑکی کو دیکھا کہ وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ اس کے یوں واپس جانے کے خیال سے ہی لڑکی دل شکستہ ہو گئی۔ وہ حیران تھی کہ اچانک اسے کیا ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے تو وہ کسی مرد سے اتنی متاثر نہیں ہوئی تھی۔ یقیناً اس مرد ہی میں کوئی خاص بات تھی جس نے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دی تھی۔ وہ ایک ہی نظر میں دل ہار بیٹھی تھی۔ کیا اس مریض سے ملاقات بہت ضروری ہے؟ وہ مزید آگے جھک گیا۔ اب ان دونوں کے چہروں میں تھوڑا سا فاصلہ تھا۔ لڑکی کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ استقبالیہ اس وقت خالی تھا، لیکن اگر کوئی وہاں موجود بھی ہوتا تو شاید کلرک اسے کوئی اہمیت نہ دیتی۔ یہ نوجوان اچانک ہی اسے ہر چیز سے زیادہ اہم لگنے لگا تھا۔ ہاں، یہ ملاقات بے حد ضروری ہے، نوجوان نے کہا۔ اس نے ابھی تک اپنا نام نہیں بتایا تھا اور نہ ہی لڑکی نے اس کا نام پوچھا تھا۔ ٹھیک ہے، ایک صورت ممکن ہے، لڑکی بڑبڑائی، جیسے خواب میں بول رہی ہو۔ مجھے یقین تھا کہ تم کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال لو گی۔ تم دوسری لفٹ سے اوپر چلے جاؤ۔ لڑکی نے بھی بے تکلفی سے کہا۔ میں کسی بہانے اس مسلح گارڈ کو نیچے بلاتی ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ کتنی دیر تک روکے رکھوں؟ 20 منٹ کافی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، میں اسے 20 منٹ تک روک لوں گی۔ پھر جیسے ہی لفٹ کا بٹن روشن ہو کر یہ ظاہر کرے گا کہ تم نیچے آ رہے ہو، میں اسے واپس بھیج دوں گی۔ واپس یہی آ جانا۔ میری ڈیوٹی ختم ہونے والی ہے، مگر کسی کو پتہ نہ چلے۔ گھبراؤ نہیں، کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ اس کی آنکھیں مسکرانے لگی اور استقبالیہ سے نکل کر لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ شہزاد ٹائیگر کی شخصیت نے استقبالیہ کلرک کو واقعی مسحور کر دیا تھا۔ اس نے لفٹ کا بٹن دبا دیا۔ لفٹ میں اوپر جاتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا کہ اس کے استاد اوشان نے کتنی صحیح بات کہی تھی کہ بعض اوقات عورتیں مردانہ وجاہت کے سامنے بے بس ہو جاتی ہیں۔ فل کرافٹ میں قیام کے دوران میں اس نے بہت کچھ سیکھا تھا اور ان گنت باتیں ذہن نشین کی تھی جنہیں وہ بھول جانا چاہتا تھا، لیکن فی الحال اسے اس مقصد میں کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ وہاں کی ہر چیز کو ذہن سے نکال دینے میں فائدہ تھا، کیونکہ وہ اپنے سب سے پہلے استاد سرگوش کی طرح احمقانہ اور جذباتی انداز میں نہیں مرنا چاہتا تھا۔ اب تک شہزاد ٹائیگر اپنے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوا تھا۔ اس نے ایک ہی بات سوچی تھی کہ سرگوش کو قتل کر دے گا اور پھر میکسویل نامی شخص کو تلاش کرنے کے بجائے زندگی بھر کے لیے غائب ہو جائے گا۔ سرگوش کی موت کے بعد کوئی بھی اسے تلاش نہیں کر سکے گا۔ پھر اس نے یہ تمام خیالات ذہن سے نکال دیے، کیونکہ ان پر عمل کا انحصار آئندہ پیش آنے والے حالات پر تھا۔ جب وہ پرائیویٹ وارڈ کے روم نمبر 411 کے سامنے پہنچا تو وہاں کوئی مسلح گارڈ نہیں تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، راہداری بالکل خالی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ اندر بستر پر ایک شخص دراز تھا۔ اس کی صرف آنکھیں اور ہونٹ نظر آ رہے تھے، باقی جسم پٹیوں میں لپٹا ہوا تھا۔ آنکھوں اور ہونٹوں کی ساخت سے شہزاد نے یقین کر لیا کہ وہ سرگوش ہی ہے۔ اس کا ایک بازو اور ایک ٹانگ پلاسٹر میں جکڑی ہوئی تھی۔ مریض کے سر کے اوپر ایک ننھا سا بلب روشن تھا، جس کی مدھم روشنی میں سرگوش کی آنکھیں خوفناک انداز میں چمک رہی تھی۔ شہزاد نے اسے ایک نظر دیکھتے ہی طریقہ قتل کا اندازہ کر لیا۔ اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ اگر وہ اس کے سینے پر معمولی سا دباؤ ہی ڈال دے
تو ٹوٹی ہوئی پسلی اس کے دل میں گھس کر اسے موت سے ہمکنار کر سکتی تھی۔ یوں اس کا خاتمہ بھی ہو سکتا تھا اور کسی کو یہ شبہ بھی نہ ہوتا کہ سرگوش کو قتل کیا گیا ہے۔ بستر کے قریب میز پر وہ آہنی آنکڑا بھی موجود تھا جو ہمیشہ سرگوش کے ہاتھ میں نظر آتا تھا۔ شہزاد کو حیرت ہوئی، اس آنکڑے کی موجودگی اس کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ شاید کوئی تفتیشی افسر اسے بھولے سے وہاں چھوڑ گیا تھا۔ وہ کنکھیوں سے آنکڑے کو دیکھتا ہوا آگے بڑھا اور ایک ہاتھ مریض کے سینے پر رکھ دیا۔ ٹائیگر، ٹائیگر، ایک سرسراتی ہوئی آواز ہونٹوں سے نکلی۔ تم نے میرے چہرے کو دیکھ کر اطمینان نہیں کیا کہ میں وہی ہوں جسے ٹھکانے لگانا ضروری ہے؟ میری جگہ کوئی اور بھی تو ہو سکتا تھا۔ مجھے تم سے اتنی بے پرواہی کی توقع نہیں تھی۔ محتاط رہا کرو دوست۔ دوست، یہ لفظ ٹائیگر کے دل میں کسی خنجر کی طرح اتر گیا۔ سرگوش نے شاید یہ لفظ اس لیے استعمال کیا تھا کہ وہ اس وقت فیلڈ کرافٹ سے باہر تھا۔ وہاں تو ایسے لفظ کبھی بولے سے بھی کانوں تک نہیں پہنچتے تھے۔ تمہیں چاہیے تھا کہ سب سے پہلے… خاموش، شہزاد نے دھیمی سی غراہٹ آمیز آواز میں کہا۔ مجھے میکس ویل کا سراغ مل گیا ہے، سرگوش نے کہا، لیکن معلوم ہوتا ہے تم اس کے بارے میں کچھ معلوم کرنے سے پہلے ہی مجھے قتل کر دینا چاہتے ہو۔ تمہارا خیال درست ہے، میں اس زندگی سے فرار چاہتا ہوں۔ مجھے اپنا یہ دوسرا جنم پسند نہیں آیا۔ اب یہ تمہارے لیے ناممکن ہے۔ صرف موت ہی تمہیں زندگی سے فرار کر سکتی ہے، سرگوش نے سخت لہجے میں کہا۔ اس کے انداز میں ان بے پناہ زخموں کا کرب نہیں جھلک رہا تھا، بلکہ وہ بے حد پرسکون محسوس ہوتا تھا۔ اور تم یہ حماقتیں کرنا چھوڑ دو۔ کیسی حماقت؟ ابھی تم میرے سینے پر دباؤ ڈال کر شاید میری کسی ٹوٹی ہوئی پسلی کو میرے دل میں پیوست کرنا چاہتے تھے۔ سرگوش کے ہونٹوں سے آواز نکلی۔ ایسا سوچتے وقت شاید تم یہ بھول گئے کہ پلاسٹر چٹک جانے سے ہر کسی کو معلوم ہو سکتا تھا کہ میں طبی موت نہیں مرا بلکہ مجھے قتل کیا گیا ہے۔ میرے اور قریب آ جاؤ۔ شہزاد ٹائیگر بے حس اور بے حرکت کھڑا رہا۔ تم نے میرے ذہن کو ایک راز سجھا دی ہے، اس نے کہا۔ بہرحال بتاؤ وہ پراسرار شخص میکس ویل کون ہے اور کہاں ہے؟ میں اس تک نہیں پہنچ سکا کیونکہ ایک اور شخص نیاز میں چوری آ گیا تھا۔ یہ شخص میکس ویل اور گروہ کا رابطہ ہے۔ میکس ویل کے بارے میں پتا چلا ہے کہ وہ صرف چند ہی آدمیوں کے سامنے آتا ہے۔ نیاز نے مجھے میری ذرا سی غفلت سے فائدہ اٹھا کر بالکنی سے نیچے پھینک دیا۔ شہزاد غور سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ نیاز مچوری بے حد دولت مند ہے، کوئی اس کے ماضی کا حال نہیں جانتا۔ اس کی واحد کمزوری اس کی جوان بیٹی نیلم ہے۔ وہ فردوسی کالج میں زیر تعلیم ہے اور وہیں ہاسٹل میں رہتی ہے۔ اگر تم نیاز مچوری کو قابو کرنا چاہتے ہو تو پہلے نیلم تک رسائی حاصل کرو، اس طرح تم میکس ویل تک پہنچ سکو گے۔ شہزاد ٹائیگر نے اسبات میں سر ہلایا۔ سرگوش کے انجام پر اس کے باغیانہ خیالات رفتہ رفتہ ختم ہوتے جا رہے تھے اور وہ پورے خلوص سے اس مہم کو سر انجام دینے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کا ارادہ بھی نہ جانے کہاں جا سویا تھا۔ میں نے جلد بازی کی تھی، سرگوش کے ہونٹ کہہ رہے تھے۔ میکس ویل کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کیے بغیر اس عمارت میں قدم بھی نہیں رکھنا چاہیے تھے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارا انجام بھی مجھ سے مختلف نہیں ہوگا، سمجھ گئے؟ ہاں سمجھ گیا۔ خدا حافظ شہزاد، تم میرے خوابوں کی تعبیر ہو۔ میری روح کو مایوس نہ کرنا ورنہ وہ قیامت تک بے چین رہے گی۔ شہزاد یک پلٹا اور دروازے کی طرف چل دیا۔ شہزاد، سرگوش نے قدرے تیز آواز میں کہا، ابھی تمہیں ایک اور کام کرنا ہے، اسے پورا کر کے جاؤ۔ نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا، شہزاد نے جواب دیا۔ اچھا، یہ آنکڑا میرے ہاتھ میں دے دو، سرگوش نے استدعا کی۔ میرا مر جانا ہی بہتر ہے۔ شہزاد نے پلٹ کر آنکڑا اس کے ہاتھ سے قریب کر دیا۔ صرف یہی ہاتھ سلامت تھا لیکن اس کا بازو بھی بے جان لگتا تھا۔ پھر وہ تیزی سے باہر آ گیا اور لفٹ کی طرف چل دیا۔ ہسپتال کی راہداری اس وقت بھی سنسان پڑی تھی۔ شہزاد نے ایک ٹیلی فون بوتھ سے مخصوص نمبر ڈائل کیا۔ ایسا کرتے وقت اس نے ان اوقات کا خیال رکھا تھا جو بہرام نے اسے چلتے وقت بتائے تھے۔ فوراً ہی دوسری طرف سے رابطہ قائم ہو گیا۔ 744 بہرام کی آواز آئی۔ میں شہزاد ہوں۔ بہت خوب ٹائیگر، تم نے بڑی صفائی سے کام کیا۔ شہزاد کی آنکھیں سکڑ گئی۔ بہرام جس کارنامے کی تعریف کر رہا تھا وہ اس نے سر انجام نہیں دیا تھا۔ وہ ایک ایسے شخص کو کبھی قتل نہیں کر سکتا تھا جس کے وہ خوابوں کی تعبیر تھا۔ شہزاد نے بہرام کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی۔